دیکھا تھا کہ میری منی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ماں نے مجھے شگفتہ آنٹی کو پھر سے بلانے بھیجا، لیکن شگفتہ آنٹی بھی پریشان تھیں کیونکہ ان کی بہن کی بیٹی انہیں بہت تنگ کر رہی تھی۔ اس لیے میں نے ان کے حصے کا کام کر کے ان کو دیا۔ کھیت میں گئی اور بڑی خطرناک سانپوں کے بیچ میں سے سبزیاں لا کر شگفتہ آنٹی کے ہاتھ میں تھما دیں۔ دوستو، ہمیں دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے کیونکہ شگفتہ آنٹی ہمارا بہت خیال کرتی ہیں۔ جتنی بار ہم بلاتے ہیں وہ ہمارے گھر آتی ہیں۔ شگفتہ آنٹی جب ہمارے گھر آئیں ہم سب بہت ڈر گئے۔ ہاں بیٹا، کیا ہوا؟ دیکھیے نا باجی، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ ہائے اللہ، اس کی تو بہت طبیعت خراب ہے۔ گلا پن سے اسے بخار ہو گیا ہے۔ بیٹا مینا، جی جی شگفتہ آنٹی۔ بیٹی جاؤ ذرا یہ دوائیاں لے آؤ۔ ہاں چلو مٹھو، ہم چلتے ہیں۔ ارے لیکن مٹھو، یہ دیکھو کیا ماجرا ہو گیا ہے۔ ارے کیا ہو گیا ہے مینا؟ ارے مٹھو، یہ ہماری سائیکل میں ہوا نہیں ہے۔ ماں۔ ہاں مینا، کیا ہوا؟ تم گئی نہیں ابھی تک؟ ماں، سائیکل میں ہوا نہیں ہے اور وہ ہوا بھرنے والا پائپ نہیں مل رہا ہے۔ ارے بیٹی، یہیں کہیں ہوگا، اپنی آنکھیں کھول کر دیکھو۔ مٹھو، ارے کیا کر رہے ہو مٹھو؟ آواز بند رکھو۔ آنٹی آپ کے پاس ہوگا۔ آنٹی تو کوئی جواب ہی نہیں دے رہی ہیں۔ یہ میں عبداللہ سے پوچھتی ہوں۔ عبداللہ، سائیکل کا سامان کہاں ہے؟ مجھے کیا پتا مینا، میرا دماغ مت کھایا کرو، جاؤ یہاں سے۔ دیکھو دوستو، عبداللہ جیسے بالکل نہیں بننا۔ عبداللہ بہت کام چور ہے، لیکن میں اپنی ماں کے خیال کروں گی۔ یہ رہا، مل گیا۔ چلو ہم چل کے ہوا بھرتے ہیں۔ دوستو، میری مدد کرنا۔ لڑکیاں اس دنیا میں کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ رہتی میں گاؤں میں ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا ضروریات ہیں اور ہمیں کس طرح اس کو لے کے چلنا ہے۔ ہاں مینا، تم تو بہت چالاک ہو اور سمجھدار بھی ہو، اور تم اپنی ماں کا بہت احساس بھی کرتی ہو۔ ہاں مٹھو، چلو ہم لوگ چلتے ہیں۔ یہ مٹھو، ویسے ایک بات بتاؤ۔ ہاں مینا بتاؤ۔ تم مجھے نہیں بتاؤ گی تو کس کو بتاؤ گی؟ ہاں مٹھو، تم صحیح کہتے ہو۔ سلام ابو چچا۔ سلام بیٹا۔ سلام چچی۔ سلام بیٹا۔ سلام ابو چچا۔ سلام بیٹا۔ ارے مینا، کیا سب کو ہی سلام کرتی رہو گی؟ سائیکا باجی۔ ہاں مینا، سائیکا باجی شکر ہے کچھ تو بات کرتی ہیں۔ یہ دیکھو، یہ وہی کھیت ہے جہاں پہ شگفتہ آنٹی کی بہن رہتی ہے۔ بہت بہت شکریہ مینا بیٹا۔ ارے کوئی بات نہیں آنٹی۔ چلو جلدی چلتے ہیں نا رجو۔ رجو کہاں سے آ گیا؟ میں تو مٹھو ہوں۔ ارے ہاں، رجو نے پہلی بار بھی ہمیں بہت تنگ کیا تھا، اب وہ دوبارہ نہ آ جائے، پتہ لگے سائیکل روک لے اور کچھ نہ کچھ سامان گرا دے۔ دوستو، رجو جیسے بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہمیشہ کوئی کام بنتا ہے تو وہ خراب کر دیتا ہے۔ ہاں مینا، تم بالکل صحیح بات کرتی ہو۔ ویسے مینا، تم مجھ سے کچھ کہہ رہی تھی؟ ارے ہاں مٹھو، میں یہ کہہ رہی تھی کہ سائیکل چلانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ ہاں مینا، تم صحیح کہتی ہو۔ ہاں۔ ارے سامنے سے کالے کالے بادل بھی آ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے بارش ہوگی۔ کوئی بات نہیں مینا، فٹافٹ سے دوائیاں لے کے ہم ماں کے پاس چلے جائیں گے۔ ہاں مٹھو، تم صحیح کہتے ہو، لیکن بجلیاں تو روڈ پر گرتی ہیں نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ نہیں ہوگا مینا نقصان، تم فکر مت کرو مینا۔ ہاں مٹھو، میں فکر نہیں کر رہی ہوں۔ چاچا، سلام چاچا، یہ دوائیاں دے دو۔ ہاں بیٹا دیتا ہوں۔ ارے منی بیمار ہو گئی ہے کیا؟ ہاں چاچا۔ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گی، یہ دوائی اسے بڑا آرام دے گی۔ شکریہ چاچا۔ چلو مینا جلدی کرو، بہت دیر ہو رہی ہے۔ مٹھو، بس تم میری مدد کر دو، مجھے آگے کا راستہ بتا دو۔ ایک تو اتنا اندھیرا ہو گیا ہے اور ہمارے گاؤں والے ہمارے گاؤں کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے۔ ارے مٹھو، یہ کیا ہے؟ ارے مینا، بجلی کڑک رہی ہے، ذرا سنبھال کر چلنا، نہیں تو پھر کڑک ہو جاؤ گی، کڑک۔ ارے مٹھو، ڈراؤ نہیں مجھے۔ ہے اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ پاک ہم پر رحم کرنا۔ گاؤں والوں نے تو کوڑا کچرا میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، لیکن بس اے رب تو مجھے صحیح سلامت گھر پہنچا دے۔ ارے مینا فکر مت کرو، یہاں مڑ جاؤ مینا۔ ہاں مینا، بس صحیح ہے۔ مٹھو، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، میری مدد کرو،
اوہ میں ڈر رہی ہوں اور سردی بھی کتنی لگ رہی ہے. ہائے اللہ مجھے بچا لینا. مینا سنبھل کے. ہاں مٹھو میں سنبھلی ہوئی ہوں، تم فکر مت کرو مٹھو، بس تم مجھے راستہ دکھاؤ مٹھو. ہاں مینا ہم پہنچنے ہی والے ہیں، بس ہم پہنچنے ہی والے ہیں مینا، تم گھبراؤ مت. ہاں ہاں مٹھو میں گھبرا نہیں رہی. ہائے اللہ ہم پہنچ گئے. ماں ماں. ہاں بیٹی میری آ گئی، جلدی آؤ بیٹا. بہت بہت شکریہ میری بچی، تم آ گئی. یہ لیجیے شگفتہ آنٹی دوائی اور اسے پلا دیجیے. ارے شکریہ شگفتہ آنٹی، اب ہمارے گھر میں آئی. کوئی بات نہیں مینا کی ماں.